This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين. اوکے تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس مفعول آتا ہے جملہ فعلیہ میں تو اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ حالت نصب ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ بعض دفعہ ہمارے پاس ایک جملے کے اندر ایک مفعول آتا ہے اور بعض افعال ہمارے پاس ایسے بھی موجود ہیں عربی زبان میں جو المتعدی الی مفعولین ہیں، یعنی وہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر دو مفعول نہیں ہوں گے تو جملے کی وضاحت نہیں ہوگی، سینٹینس جو ہے وہ پراپر کلیئر نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس آج جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ کے اندر جب مفعول استعمال ہوتا ہے اور وہ ضمیر کی صورت میں ہو. یعنی لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا کہ مفعول اسم ظاہر ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفعول ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں اسم ضمیر کی صورت میں ہے. تو اس میں ہم نے جو ضمائر کا ٹیبل یوز کرنا ہے مفعول کے لیے وہ ہمارے پاس وہ ٹیبل ہے جس میں ہم نے حالت نصب اور حالت جر کے ضمائر دیکھے ہیں، جیسے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا. یہ ہمارے پاس حالت نصب کے ضمائر کا ٹیبل ہے جو کہ ہم مفعول کے طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں ضمیر کو تو ہم اس ٹیبل سے اس کا چوز کرتے ہیں جو بھی ہم نے صیغہ چوز کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ اس نے مارا. اب اس نے مارا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صرف فاعل ہے. اب اس نے کس کو مارا اس کے بارے میں نہیں پتا، تو اس لیے ہم اس جملے کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہوگا ضربا. لیکن اس نے اس کو مارا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فاعل بھی اسم ضمیر ہے اور مفعول بھی اسم ضمیر ہے. تو ضربہ یعنی ضربہ کے اندر ہوا کی ضمیر ہڈن ہے اور ہو ہمارے پاس مفعول بھی کے طور پر آ گیا اس سینٹینس کے اندر. اس کے بعد اس نے ان دو مذکر کو مارا. اب مفعول جو ہے وہ یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن غائب، تو اس لیے ضربہما. اس نے ان سب مذکر کو مارا ضربہم. اب یوں اس میں چونکہ ان سارے سینٹینسز کے اندر اس نے مارا کی جو ایک کامن چیز ہے وہ ہمیں مل رہی ہے ان سارے جملوں کے اندر جو ہمارے پاس یہاں ابھی اسکرین میں موجود ہے، اس لیے سٹارٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ ضربہ سے ہو رہی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں سارے جو اس لائن کے اندر ہمیں ورڈز مل رہے ہیں وہ ضربہ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس میں جو چینجنگز آ رہی ہیں وہ مفعول کی آ رہی ہیں. تو یعنی ان سب مذکر کو مارا یعنی تھرڈ پرسن کے جو پلورل ہیں اور مذکر ہیں. ضربہم اس نے اس مؤنث کو مارا. ضربہا ہا کی ضمیر استعمال ہوئی تھرڈ پرسن واحد مؤنث کے لیے. اس نے ان دو مؤنث کو مارا. ضربہما اس نے ان سب مؤنث کو مارا. ضربہن ہن ہمارے پاس جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے تجھ کو مارا یعنی اس نے تمہیں مارا. ضربک کا کی ضمیر کیونکہ حاضر کی بات ہو رہی ہے. اس نے تم دو مذکر کو مارا. ضربکما اس نے تم سب مذکر کو مارا. ضربکم اس نے تم ایک مؤنث کو مارا. ضربکی کیونکہ یہاں پر مؤنث آ گیا تو اس لیے کی کا صیغہ استعمال ہوگا. اس نے تم دو مؤنث کو مارا. ضربکما اس نے تم سب مؤنث کو مارا. ضربکن. اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ غائب کے اور حاضر کے صیغے تمام یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے. اب آگے کیا ہے کہ یا اور نا یہ دو ہمارے پاس متکلم کے صیغے ہیں، جس میں کیا ہے کہ یا متکلم ہم نے جب اسم کا ٹاپک پڑھا تھا تب ہم نے دیکھا تھا کہ یا متکلم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کو کہتی ہے کہ اس پہ کسرہ آئے. تو اب یہاں چونکہ فعل اس یا متکلم کی بات کو پورا نہیں کرتا. یا متکلم سے پہلے اگر اسم ہو تو اسم کے لاسٹ لیٹر پہ
कसरा आ जाती है वो ज़ेर कबूल कर लेता है। लेकिन जो फ़ेल होता है वो फ़ेल या मुतकल्लिम की ये बात नहीं मानता, इसलिए इन दोनों के बीच में एक नून एक्स्ट्रा ऐड होता है जिसको नून विक़ाया कहते हैं। विक़ाया असल में बचाव के लिए यूज़ होता है और ये नून जो है वो बीच में इस्तेमाल होता है। तो अगर हमने या मुतकल्लिम करना है कि उसने मुझे मारा तो हम कहेंगे दरबनी। अब दरबा तो हो गया उसने मारा और या मुतकल्लिम मुझे, और ये सेंटर का जो नून कसरा के साथ है, ये हमारे पास हो जाएगा नून विक़ाया, दरबनी, और उसने हम 2 मुज़क्कर मुअन्नस या हम सबको मारा। तो इन सब के मफ़हूम के लिए हम जो सीगा यूज़ करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा दरबना, यानी उसने मारा हम 2 को या हम सबको। मुज़क्कर भी हो सकते हैं, मुअन्नस भी हो सकते हैं। इन सब मफ़हूम के लिए ये वर्ड हमारे पास यूज़ होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास उन्होंने हामिद को मारा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि उन्होंने मारा हामिद को। अब यहाँ हमारे पास जो है वो फ़ाइल हो गया इस्म दमीर की सूरत में, जो कि हुम है, हुम दरबू, और जो हामिद है वो मफ़ऊल हो गया। यानी हमारे पास फ़ाइल जो है वो इस्म दमीर की सूरत में, जबकि मफ़ऊल हमारे पास इस्म ज़ाहिर है। तो फिर दरबू हामिदन, ये हमारे पास जुमला हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम इसी नेक्स्ट सेंटेंस को क्या करेंगे, उसमें हम फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों को हम इस्म दमीर कर दें, दरबूहु ऐसे होगा। लेकिन इसमें आप राइटिंग में एक चेंजिंग्स देख रहे हैं कि दरबू के एंड में अलिफ आता है, लेकिन जब हम दरबूहु लिखते हैं, जब दमीर इसके साथ पे अटैच होती है, तो ये जो अलिफ है, ये हज़फ हो जाता है, ये लिखने में गायब हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा लिखने से रिलेटेड पॉइंट है, और वो ये कि अगर तुम के बाद कोई दमीर आ जाती है साथ में, तो फिर जो मीम है वो दम्मा के साथ आ जाता है और उसके बाद वाव ऐड हो जाता है, तुमु हो जाता है। यानी तुम, तुमु में कब चेंज होता है, जब तुम के बाद दमीर आ जाए। जैसे यहाँ पर है कि तुम सब ने हामिद को मारा, दरबतुम हामिदन, कि तुम सब ने हामिद को मारा। अब यहाँ पर हामिद को अगर हम इस्म दमीर में बदल दें और हु कर दें, क्योंकि ये वाहिद है और गायब है, हाँ एग्जैक्टली गायब है, तो फिर हम इसको किस तरह से कहेंगे, दरबतुमूहु, तुम को हमने तुमु में चेंज कर दिया। ये कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो कि लिखने से रिलेटेड हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, और वो ये कि अगर हमारे पास एक जुमले के अंदर फ़ाइल इस्म ज़ाहिर है और मफ़ऊल इस्म दमीर है, तो फिर क्या होगा कि जुमले की जो एक नॉर्मल तरतीब है वो चेंज हो जाती है। और जुमले की नॉर्मल तरतीब क्या होती है कि हमारे पास पहले फ़ेल होता है, उसके बाद हम फ़ाइल लिखते हैं और उसके बाद हम मफ़ऊल लिखते हैं। लेकिन अगर मफ़ऊल हमारे पास इस्म दमीर हो गई है और फ़ाइल हमारे पास इस्म ज़ाहिर है, तो जो मफ़ऊल की इस्म दमीर है वो फ़ेल के साथ अटैच होकर आती है। जैसे हामिद ने उसको मारा, दरबहु हामिदुन। अब यहाँ पर हामिद के जो एराब है वो हमें बता रहा है कि ये फ़ाइल है, जबकि हु की दमीर हमें बता रही है कि ये हालत नसब की दमीर है, जो कि यहाँ पर मफ़ऊल की सूरत में आई है। फिर हामिद ने तुमको मारा, तो इसमें क्या, दरबका हामिदुन। अब यहाँ पर भी हमारे पास फ़ाइल जो है वो इस्म ज़ाहिर की सूरत में है और मफ़ऊल इस्म दमीर की सूरत में है, जिसके लिए जो मफ़ऊल है वो फ़ेल के साथ अटैच होके आ गया, दरबका हामिदुन। इसी तरह हामिद ने मुझे मारा, दरबनी हामिदुन। अब यहाँ पर हमारे पास एक जुमले के जो हमने कुछ अज्जा देखे वो क्या, कि हमारे पास फ़ेल होता है, फ़ाइल होता है और मफ़ऊल होता है।
اب اس کے علاوہ ہمارے پاس بعض دفعہ جملہ فعلیہ میں فعل فاعل اور مفعول کے علاوہ کچھ اور اجزاء ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں متعلق فعل، اور ان کو ہم جو ہے نا اگر تو فعل لازم ہو، یعنی فعل لازم وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو پھر فعل اور فاعل کے بعد ہم ان کو لکھ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس مفعول بھی ایک جملے میں ہے، موجود ہے، متعدی فعل ہے کوئی اور اس کے اندر ہمارے پاس مفعول بھی موجود ہے، تو پھر ہم اس کو مفعول کے بعد لکھتے ہیں، یعنی جو متعلق فعل ہوتا ہے اس کی ایکچوئل پلیس کیا ہوتی ہے، فعل فاعل کے بعد اگر جملے میں مفعول نہیں ہے، اور اگر جملے کے اندر مفعول موجود ہے تو پھر اس کی پلیس فعل فاعل اور مفعول کے بعد متعلق فعل کی جو ہے وہ جگہ آ جاتی ہے، پلیس جہاں ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں۔ زید کرسی پر بیٹھا، جلس زید علی الکرسی، اب یہاں پہ جلسہ فعل ہو گیا، زید ہمارے پاس ہو گیا فاعل، اور علی الکرسی متعلق فعل۔ اب اس جملے میں ہمارے پاس فعل اور فاعل اور پھر اس کے بعد متعلق فعل ہیں، جیسے ہم نے متعلق خبر دیکھا تھا جملہ اسمیہ میں، بالکل اسی طرح متعلق فعل بھی ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں۔ دخلت فاطمہ فی البیت، کہ فاطمہ داخل ہوئی گھر میں، تو یہاں پر فعل فاعل اور اس کے بعد ہمارے پاس متعلق فعل کی جگہ آ گئی۔ پھر ہے ذهب ابراہیم من المسجد الى البیت، کہ ابراہیم مسجد سے گھر کی طرف کیا، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فعل پھر اس کے بعد فاعل اور من المسجد الى البیت، یہ دونوں ہمارے پاس ہو جائیں گے متعلق فعل جو کہ مرکب جاری ہیں۔ اس کے بعد اسامہ نے ابراہیم کو کوڑے سے مارا، ضرب اسامۃ ابراہیم بالسوط، اب یہاں پر ہمارے پاس اس جملے کے اندر فعل فاعل اور مفعول تینوں چیزیں موجود ہیں، تو متعلق فعل فاعل اور مفعول کے بعد مینشن ہوا ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ضرب فعل ہے، اسامۃ فاعل اور ابراہیم مفعول، پھر اس کے بعد بالصوت جو ہے وہ ہمارے پاس متعلق فعل آ گیا۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بن گیا جملے کے اندر فعل فاعل مفعول اور اس کے بعد ہم متعلق فعل کو کیسے لکھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مدینہ بک کی طرف، جہاں ہم ایک اور چیپٹر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، الدرس الثانی۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کنورزیشن۔ ہشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اخی، من الاخ، اب یہاں پر ہشام اور بلال کے بیچ میں کنورزیشن ہے، اور یہ کنورزیشن میں انہوں نے پہلے سلام دعا کی، یعنی السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا، اس کے بعد بلال جو ہے وہ سوال پوچھ رہا ہے کیف حالک یا اخی، اور من الاخ یعنی اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں، یعنی جیسے بھائی کون ہے، اس طرح سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، یعنی ایک یہ اسلوب ہے کہ آپ کسی سے نام اور اس کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن پوچھنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں من الاخو اور من الاختو، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس سے انٹروڈکشن مانگ رہے ہیں اس دوسرے شخص کا، جیسے لگتا ہے کہ ان کی یہ شاید پہلی ملاقات ہے۔ تو ہشام نے آگے پھر کیا جواب دیا، انا مدرس جدید بالجامعۃ اسمی ہشام، کہ میں ایک نیو ٹیچر ہوں یونیورسٹی میں اور میرا نام ہشام ہے، انا من الولایات المتحدہ، متحدہ یعنی میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں۔ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس تینوں جو جملے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ یہ انا سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور انا ضمیر ہوتی ہے جو کہ اسم ہے ہمارے پاس، اسمی بھی اسم ہوتا ہے، اور انا اگین ضمیر اسم آ گیا، تو یہ تینوں جملے چونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ پھر مدرسن اس جملے میں ہمارے پاس وہ ہے
خبر اور جدیدن پھر اس کی جو ہے وہ صفہ آ گئی, مدرسن کی صفہ آ گئی, جدید مرکب توصیفی ہو گیا یہ. بالجامعاتی ہمارے پاس بن گیا جار مجرور کی ترکیب. پھر اسمی ہشامن یہ مبتدا اور خبر ہو گئے. پھر اس کے بعد انا من الولایات المتحدتی, اس میں ہمارے پاس انا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور بعد والا جو پورشن ہے یہ متعلق خبر ہو گیا کیونکہ یہ جار مجرور ہے. اوکے, اس کے بعد بلال کا کیا جواب ہوا؟ اہلاً و سہلاً و مرحباً بک یا اخی, کہ اب وہ ویلکم کر رہا ہے ہشام کو. انا مسرور بلقائک, کہ میں بہت خوش ہوں تمہاری ملاقات سے. جیسے ہم کہتے ہیں نائس میٹنگ یو, تو یہ جو ہے یہ عربی میں اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ انا مسرور بلقائک. تو اس میں مبتدا اور خبر اور پھر اس کے بعد متعلق خبر آ گیا. انا زمیلک, میں تمہارا کلیگ ہوں. زمیل جو ہے وہ کلیگ کو کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس مبتدا اور خبر آ گیا. اسمی بلال ابن حامد, میرا نام بلال ابن حامد ہے. اب یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بلال اپنے متعلق بتانے کے بعد فوراً سے ایک اور کوشچن کر دیتا ہے ہشام سے, اور وہ کیا کہ ومن واشنگٹن انت یا ہشامو, کہ کیا تم واشنگٹن سے ہو. ہشام سے اب اگلا سوال کر دیا. تو ہشام نے کیا جواب دیا؟ لا انا لست من واشنگٹن انی من نیو یارک, یعنی اب اس نے اپنی جگہ بتائی کہ وہ نیو یارک سے ہے. اب بلال نے کیا پوچھا؟ امسلم ابوک یا ہشام, کہ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہشام ورڈ ہے وہ ممنوع من الصرف ہے, یعنی غیر منصرف اسم ہے. نہیں غیر منصرف نہیں ہے. ہشام یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے, تو یہ غیر منصرف اسم نہیں ہے. یا ہشامو میں اس کے اوپر اس لیے تنوین نہیں آئی کیونکہ یہ منادہ ہے ایگزیکٹلی. اوکے, تو بلال امسلم ابوک یا ہشام, کہ کیا تمہارے والد مسلم ہیں؟ اب وہ ایک اور سوال کر رہا ہے. تو ہشام نے کہا لا هو ليس بمسلم, کہ وہ نہیں, وہ مسلم نہیں ہے. بلال و امک امسلمۃ ہی, کیا تمہاری مدر مسلم ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوال کرنے کا تھوڑا سا اسلوب ڈفرینٹ ہے, کہ وَأُمُّكَ أَمُسْلِمَةٌ هِيَ, یعنی أَأُمُّكَ مُسْلِمَةٌ, ایسے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ یہ اسلوب بھی کر سکتے ہیں کہ وَأُمُّكَ أَمُسْلِمَةٌ هِيَ, اس طرح سے بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. تو ہشام نے کہا لا هِيَ لَيْسَتْ بِمُسْلِمَةٍ, کہ وہ مسلم نہیں ہے. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو کوشچن ہے یہ بھی آ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا جو آنسر ہے وہ لا سے. تو یعنی آپ نے نام یا لا کہنا ہوتا ہے, جو بھی ظاہر ہے آنسر کو ریلیٹ کرے گا, نام یا لا, ہم اسی سے پھر جملے کو شروع کریں گے آنسر دینا. اور وَأُمُّكَ أَمُسْلِمَةٌ, یہاں پہ بھی آ سے چونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے اس لیے لا سے اس کو ہم نے یہاں پر ہشام نے اس کو آنسر دیا. اب اگلا سوال بھی ہمارے پاس آ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یعنی اس میں جو اداة استفہام استعمال ہوئی ہے وہ آ ہے, لیکن ہشام نے جو آنسر دیا وہ نام سے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جو ہم نے مدینہ بک 1 کے چیپٹرز میں انیشیل والے میں پڑھا تھا, کہ آ کے کوشچن کے آنسر میں جب ہمارے پاس آ اداة استفہام استعمال ہو تو ہم نام یا لا سے آنسر کا سٹارٹ کرتے ہیں. بلال الک ابناء یا ہشام, کہ کیا تمہارے بیٹے ہیں؟ ہشام نعم لی ستۃ ابناء. اب پھر یہاں پر عدد معدود آ گیا کہ لی ستۃ ابناء, 6 بیٹے. اب چونکہ ابناء مذکر ہے اس لیے ستۃ مؤنث ہے, اور یہ چونکہ 6 کا عدد ہے اس لیے یہاں پر ابناء کو ہم نے معدود کو مجرور رکھنا ہے اور جمع میں رکھنا ہے. بلال الطلاب ہم, کہ کیا وہ سب طالب علم ہیں؟ ہشام لا ہم لیسوا بطلاب, کہ وہ سب طالب علم نہیں ہیں. ان بعضهم تجار و بعضهم مہندسون, کہ ان میں سے بعض تو تاجر ہیں اور بعض جو ہیں وہ مہندس مطلب انجینئر ہے. اب یہاں پہ آپ ایک اور چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ
آنسرز میں ہمارے پاس لیسا اور لیست کا استعمال ہو رہا ہے، پھر لیسو جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کی جب جمع ہو تب ہم لیسو بھی استعمال کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ لیسا، لیست یا لیسو کے بعد جو ہم استعمال کر رہے ہیں ورڈ، اس میں ہم بی کے ساتھ اس کو آنسر کریں. لیست بمسلمتن، لیسا بمسلمین، لیسو بطلابن. تو یہ والا اسلوب جو ہے یہ آگے تمارین میں بھی جو ایکسرسائزز ہوں گی ان میں بھی اس کی ہمیں جو ہے وہ تمرین ملے گی، ایکسرسائزز میں بھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے. بلال الک بنات ہشام نعم لی خمس نعم لی خمس بنات. اب یہاں پر بھی ادات استفہام سے یہ سوال شروع ہو رہا ہے اور اس کا جواب جو ہشام نے دیا وہ نعم سے، یعنی میری 5 بیٹیاں ہیں. اب یہاں ہم عدد معدود کو دیکھیں تو خمس ہمارے پاس مذکر ہے کیونکہ معدود اس کا مؤنث ہے، اور بنات یہ چونکہ 3 to 10 کے اندر کے عدد میں سے ہے 5، اس لیے ہمارے پاس اس کا معدود جمع میں اور حالت جر میں آیا ہے. بلال امتزوجات ہن، کہ اب ان کے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ کیا وہ سب میرڈ ہیں. ہشام لا ہن لیست بمتزوجات، انہن صغار یعنی وہ چھوٹی ہیں. بعضہن فی المدرسة الابتدائیة وبعضہن فی المدرسة المتوسطة. ہشام اب کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ سب متزوجات نہیں ہیں، یعنی میرڈ نہیں ہیں، کیونکہ انہن صغار کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں. کچھ ان میں سے ابتدائی اسکول میں ہیں اور کچھ ان میں سے متوسطہ ہوتا ہے مڈل اسکول اور ابتدائی ہوتا ہے پرائمری. تو اس طرح سے یہ ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہن ہمارے پاس اسم ان جو کہ ضمیر کی صورت میں ہے، اور بعضہن یہاں پر پھر ایک اور جملہ شروع ہو گیا، اور بعضہن فی المدرسة الابتدائیة اس میں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مبتدا ہو گیا بعضہن، اور اگین یہ پھر مبتدا ہو گیا ہمارے پاس، اور فی المدرسة الابتدائیة اور فی المدرسة المتوسطة یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جار مجرور کی ترکیب میں. بلال الک اخوۃ، کیا تمہارے بھائی ہیں؟ اب وہ بھائیوں کے متعلق سوال پوچھ رہا ہے. ہشام لا لیس لی اخوۃ ان لی ثلاث اخوات. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انا کے بعد جو اسم انا ہے وہ ثلاثہ ہے، اسی لیے یہ ہمارے پاس حالت نصب میں موجود ہے. یہاں پر جیسا کہ ہم اوپر والی جو اسلوب ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں، نعم لی خمس بنات، خمس اب مبتدا ہے اس لیے حالت رفع میں ہے. نعم لی ست ابناء، ستۃ ابناء، اس میں ستۃ جو ہے وہ ہمارے پاس چونکہ مبتدا ہے اس لیے حالت رفع میں ہے. اور نیچے ہمارے پاس چونکہ مشبہ بالفعل آ گیا، یہ انا اس وجہ سے جو ثلاث ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا. پھر ہمارے پاس ہے بلال امسلمات ہن، یعنی اب وہ بہنوں کے متعلق پوچھ رہا ہے. ہشام نعم ہن مسلمات والحمد للہ. نعم ہو گیا کے آنسر میں، اور ہن مسلمات یہ ہمارے پاس مبتدا اور خبر ہو گیا. اب یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوال ہے اس میں ہن مسلمات بھی پوچھا جا سکتا ہے اور امسلمات ہن بھی پوچھا جا سکتا ہے. دونوں اسلوب جو ہیں وہ درست ہیں اور ہم اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے تمرین جس میں اب ہم نے کچھ آنسرز دینے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، تو اس میں ہے من این ہشام، کہ ہشام کہاں سے ہے. تو ہشام من الولایات المتحدہ، کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہے. یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا من الولایات المتحدہ من ای مدینۃ ہوا من نیو یارک. اور کم اختن لہو، تو کم اختن لہو کا ہم جواب دیں گے کہ لہو ثلاثو اخوات. اب اس میں ہم ثلاثو کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ثلاثو ہمارے پاس مبتدا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حالت رفع میں رکھیں گے. اور لہو یہاں پر متقدم ضرور ہے لیکن یہ
ہمارے پاس متعلق خبر ہوتا ہے یا متعلق خبر کی غیر موجودگی میں ہم اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس نیکسٹ تمرین میں کچھ رائٹ اور رانگ کرنے کے لیے کچھ سینٹنسز ہیں. ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. ٹھیک، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو تو ہمارے پاس یعنی جو سینٹینس ہے وہ درست ہوگا ہم اس کو رائٹ کریں گے اور جو غلط ہوگا اس کے ساتھ ہم کراس کا نشان لگائیں گے. یہاں میں ایک اور بات مینشن کرتی چلوں کہ جیسے اوپر تمرین میں ہمارے پاس لیسا اور لیست اور لیسو کا استعمال ہوا کہ لسنا بھی متزوجات کہ لسنا کے ساتھ بھی کا حرف جار استعمال ہوا ہے. لیسو بھی طلابن یہاں پہ بھی بی کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے حرف جار. تو ہمارے پاس لیسا کے ساتھ ایک یہ اسلوب ہے کہ ہم بی لیسا کے بعد جو اس کی خبر ہو وہ ہم بی کے ساتھ لگا کے تو اس کو جار مجرور کی ترکیب میں بنا دیں. اور دوسرا ہمارے پاس اسلوب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں لیست صحیحتن، لیکن جب ہم بی کا استعمال نہیں کریں گے اور لیسا کی خبر جو ہے وہ ہم وداؤٹ حرف جار رکھیں گے تو پھر اس کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ نصب میں چلی جائے گی، وہ ہم حالت نصب میں رکھیں گے. جیسے لیست صحیحتن کہ جو درست نہیں ہے ان کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے، اس طرح سے کراس لگانا ہے. ہشام من واشنگٹن، ہشام من واشنگٹن تو ہشام نیو یارک سے تھا اس لیے یہ غلط ہو گیا، یہ جو ہے یہ سینٹینس درست نہیں ہے. اخواتہ مسلمات جو اس کی بہنیں تھیں وہ مسلم تھیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ درست سینٹینس ہے. بناتہ لسنا بمتزوجات یہ بھی ہمارے پاس درست ہے کیونکہ انہن صغار کہ وہ چھوٹی تھی. بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیہ اور بعضہن فی المدرسۃ الثانویہ. پھر ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو سینٹینس ہے ابناؤہ طلاب کہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ طلاب ہیں. تو یہ ہمارے پاس رانگ ہے کیونکہ ابنا میں اس نے کیا کہا تھا کہ بعضهم تجار اور بعضهم مہندسون کہ کچھ جو ہیں وہ تجار تھے اور کچھ جو ہیں وہ مہندس تھے. امہ لیست بمسلمۃ تو یہ درست ہے کہ اس کے پیرنٹس دونوں ہی مسلم نہیں تھے، غیر مسلم تھے. ابوہ مسلم یہ ہمارے پاس رانگ سینٹینس ہے کیونکہ ابوہ لیس بمسلم یہ ہمارے پاس سینٹینس آیا تھا اوپر. تو اس طرح سے ہماری یہ تمرین مکمل ہوئی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ تمرین آتی ہے حامد طالب، حامد لیس بطالب. اب یہاں پر لیسا کے ساتھ بی کا استعمال کر کے تو ایک سینٹینس کو بنایا گیا ہے. تو اس میں کیسے ہے کہ حامد ہمارے پاس مبتدا ہو جائے گا اور لیس بطالب جو ہے وہ خبر ہوگی. ٹھیک ہے، اور لیس بطالب میں چونکہ لیسا ہے اور لیسا کے اندر ہوا کی ضمیر ہدن ہے اور پھر اس کے بعد بھی طلاب جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم نے اس جملے کو رائٹ کرنا ہے، بنانا ہے. اب اس میں جو ہماری مبتدا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے اور مبتدا کے بعد ہم لیسا یا اس ورڈ کا یوز کریں گے. اور اس میں پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ الطلاب جیسے پلورل ہے تو ہم لیسو لکھ دیں گے. آمینتو جیسے مونس ہے تو ہم لیست لکھ دیں گے. الفتیاتو جیسے کہ جمع ہے، مونس جمع ہے تو لسنا لکھ دیں گے. انتا واحد مذکر ہے حاضر میں تو لستا لکھ دیں گے. یعنی جو ایک پورا جو ایک لیسا کا ٹیبل ہے نا وہ یہاں پر یوز ہو رہا ہے، لیکن اس میں کیا چیز ہے کہ تثنیہ کے سیغوں کی یہاں ڈرل نہیں ہے. لیسا لیسو، لیست لسنا، لستا لستم، لستی لستن، لستو اور لسنا.
تو جو غائب اور حاضر کے سیغوں میں جو تسنیہ کے سیغے ہیں ان کی ڈرل نہیں کرائی کیونکہ وہ کم یوز ہوتے ہیں شاید اس لیے. تو اس میں پھر الطلاب صغار کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چھوٹے ہیں. تو الطلاب لیسوا بصغار کہ وہ چھوٹے نہیں ہیں. پھر ہے آمنۃ طبیبۃ کہ آمنہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. آمنۃ لیست بطبیبۃ. اب یہاں پر جب ہم بی ایڈ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے نیکسٹ اسم کو حالت جر میں لے جانا ہے کیونکہ پھر وہ جار مجرور کی ترکیب بن جائے گی. الفتیات متزوجات. الفتیات لسن بمتزوجات. انت کبیرون. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے اس سے پہلے ہمارے پاس سارے کے سارے جو ہیں وہ اسم ظاہر ہیں. یہاں پر ہمارے پاس اسم ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لست بکبیرن ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت لست بکبیرن. دونوں طریقے ہمارے درست ہوں گے. انتم جدد انتم لستم بجدد. انت فقیرۃ سوری انتی کیونکہ مؤنث ہے نا فقیرۃ اس لیے. انتی فقیرۃ انتی لست بفقیرۃ. انتن مجتہدات انتن لستن بمجتہدات. انا مدرس انا لست بمدرس. نحن طلاب نحن لسنا بطلاب. اب اس میں ہم دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا ہے ٹرانسلیشن کہ آمنہ ڈاکٹر ہے آمنہ ڈاکٹر نہیں ہے. This meeting is being recorded. اوکے. پھر الفتیات متزوجات کہ جو فتیات ہوتی ہیں وہ زیادہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ کیا وہ شادی شدہ ہے. الفتیات لسنا بمتزوجات کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے. انت کبیر انت لست بکبیر کہ تم بڑے ہو تم بڑے نہیں ہو. انت جدد انتم جدد کہ کیا تم نئے سوری یہ ہمارے پاس استفہام نہیں ہے اس لیے ہم کیا نہیں کہیں گے بلکہ انتم جدد کہ تم سب نئے ہو کیونکہ انتم ہے تو یہ جمع کا جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر مفہوم آ رہا ہے. انتم لستم بجدد کہ تم سب نئے نہیں ہو. انتی فقیرۃ کہ تم غریب ہو فقیر ہو. انتی لستی بفقیرۃ کہ تم فقیرہ نہیں ہو فقیر نہیں ہو. انتن مجتہدات کہ تم سب لڑکیاں مجتہدات ہوتی ہیں محنتی ہو اور تم سب محنتی نہیں ہو. انتن لستن بمجتہدات کہ تم سب محنتی نہیں ہو. انا مدرس میں ٹیچر ہوں. انا لست بمدرس میں ٹیچر نہیں ہوں. اب یہ والا جو سینٹینسز ہیں یہ مذکر بھی کہہ سکتا ہے اور مؤنث بھی کیونکہ انا کی ضمیر ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. نحن طلاب کہ ہم سب طلاب ہیں. نحن لسنا بطلاب ہم سب طلاب نہیں ہیں اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک ڈیمو ٹائپ ہو گیا جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اسم ظاہر یا اسم ضمیر ہوگا تو ہم لیسا یا لیسا کو کس طریقے سے چینج کر کے اس کو لکھیں گے. اب ہم نے یہاں پر ادخل لیسا علی الجمل الآتیہ کہ ہم نے یہاں پر لیسا کا استعمال کرنا ہے لیکن اسی طریقے سے جیسے اوپر ہم نے دیکھا کہ اسم کے بعد جو ہمارا مبتدا ہے اس کے بعد ہم لیسا کو ایڈ کریں گے. الباب مغلق جملہ اسمیہ ہے سمپل اس میں ہم لیسا الباب کے بعد الباب لیس بمغلق. الماء بارد الماء لیس ببارد. ہشام مریض ہشام لیس بمریض. اب اس میں الباب مغلق ہوتا ہے کہ دروازہ بند ہے. الباب لیس بمغلق کہ دروازہ بند نہیں ہے. الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے. الماء لیس ببارد کہ پانی ٹھنڈا نہیں ہے. ہشام مریض کہ ہشام مریض ہے بیمار ہے. ہشام لیس بمریض کہ ہشام بیمار نہیں ہے. ابی نائم میرے جو فادر ہیں باپ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. ابی لیس بنائم
کہ میرے فادر نہیں سوئے ہوئے. پھر الدرس صعب کہ جو لیسن ہے وہ مشکل ہے. درس ہوتا ہے سبق، لیسن مشکل ہے. الدرس لیس بصعب کہ درس مشکل نہیں ہے، لیسن مشکل نہیں ہے. المسجد قریب کہ مسجد قریب ہے. المسجد لیس بقریب کہ مسجد قریب نہیں ہے. الطفل جوعان اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جوعانو آیا، باقی سب میں ہمارے پاس جو خبر ہے وہ تنوین کے ساتھ آ رہی ہے. جوعانو تنوین کے بغیر ہے، اس لیے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس کے اینڈ میں تنوین نہیں آئے گی. تو اس کو ہم کہیں گے الطفل لیس بجوعانا. جوعانا ہم کیوں کہیں گے؟ اس لیے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس کے اوپر نہ تو تنوین آئے گی اور نہ ہی حالت جر میں اس کے نون کے نیچے کسرہ آئے گی. تو بجوعانا ہم لکھیں گے اس کو. اب اس ساری تمرین میں ایک جو چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس سارے جو یہاں پر اسم موجود ہیں وہ سب ہمارے پاس ہوا کے ساتھ آئے، کوئی بھی مطلب مؤنث نہیں تھا یا جمع میں نہیں تھا، اس لیے یہ اتنی ڈیفیکلٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہمارے لیے. لیکن اس والی جو تمرین ہے اس میں ہمیں مذکر کی جمع، مؤنث کی جمع، مؤنث سب جو ہے نا ہوپ فلی ملے، تو اس لیے اس کو ذرا دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اس میں ہمارے پاس دو جو مثالیں دی گئی ہیں کہ اقرأ المثالین ثم ادخل لیس علی الجمل الآتیہ، کہ ہم نے مثالوں کو پہلے ریڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے آنسرز دینے ہیں. ہوا تاجر، ہوا لیس بتاجر، ہوا من الیابانی، ہوا لیس من الیابانی. اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ تاجر ہے، وہ تاجر نہیں ہے. وہ یابان سے ہے، جاپان سے، وہ جاپان سے نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ضمیر موجود تھی، لیکن اگر ہمارے پاس اسم ظاہر ہوگا تو ہم پھر اس کی دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس حساب سے ہم پھر لیسا کو چینج کر کے تو اس کے ساتھ پٹ کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے مبتدا اور خبر میں ہمارے پاس اگر اس طرح کا ایک پیٹرن آئے گا ہوا تاجرن جیسا مبتدا اور خبر، تو ہم اس کو ہوا لیس بتاجرن اس طریقے سے اس کو ہم سالو کریں گے. لیکن ہمارے پاس کہیں پر ہوا کے بعد من الیابان یعنی متعلق خبر کی صورت میں بھی ترکیب آ سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے فوکس کر کے تو آنسرز دینے ہیں. السیارۃ جمیلۃ کہ جو گاڑی ہے وہ خوبصورت ہے، پیاری ہے. السیارۃ لیست بجمیلۃ کیونکہ السیارۃ جو ہے وہ واحد ہے اور مؤنث ہے، اس لیے لیست اس کے ساتھ آئے گا لیست بجمیلۃ کہ گاڑی خوبصورت نہیں ہے. انا غنی میں غنی ہوں، امیر ہوں. اس کا کیا ہوگا کہ انا لست بغنی کہ میں امیر نہیں ہوں. پھر انت فقیر، اب اس میں ہمارے پاس انت آ گیا تو ہم اس کو کیسے کریں گے کہ انت لست بفقیر کہ تم فقیر نہیں ہو. انت فقیر تم فقیر ہو، انت لست بفقیر کہ تم فقیر نہیں ہو. اب یہاں پر آ گیا ہی من العراق جو کہ سیکنڈ ایگزامپل کے جیسے ہمیں چینج کرنا ہے کہ وہ عراق سے ہے. ہی لیست من العراق کہ وہ عراق سے نہیں ہے. نحن اذکیاء، اذکیاء بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ممنوع من الصرف ہوتا ہے، غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کریں گے حالت جر میں بی اذکیاء کریں گے. ٹھیک ہے، افعیلا او جو ہمارے پاس وزن ہے وہ غیر منصرف کا وزن ہوتا ہے. اوکے نحن لسنا باذکیاء. پھر عزبو بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ممنوع من الصرف ہے، تو ہوا عزبو نحن اذکیاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ذہین ہیں. نحن لسنا باذکیاء یعنی ہم ذہین نہیں ہیں. ہوا عزبو، عزبو ہوتا ہے کوارا کہ وہ کوارا ہے. ہوا لیس بعزب بعزبہ سوری کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے عزبہ آئے گا اس کے لاسٹ میں بی کے لگنے کے بعد بھی.
हुआ लैस बिअज़ब। फिर है हमारे पास अलमुदर्रिसून फिल फुसूली, अलमुदर्रिसून लैसू फिल फुसूली, क्योंकि ये जमा है और मुज़क्कर है कि अलमुदर्रिसून फिल फुसूली के जो टीचर्स हैं वो क्लास में हैं, अलमुदर्रिसून लैसू फिल फुसूली के जो टीचर्स हैं वो क्लास में नहीं हैं। अंती ज़किय्यतुन कि तुम ज़हीन हो, अंती लस्ती बिज़किय्यतिन कि तुम ज़हीन नहीं हो। अंतुम किबारुन कि तुम बड़े हो, अंतुम लस्तुम बिकिबारिन कि तुम बड़े नहीं हो। अत्तौलिबातु फिल मक्तबती, मक्तबा होता है लाइब्रेरी, ये जैसे हमारे पास पिक्चर भी यहाँ पर आ रही है कि अत्तौलिबातु फिल मक्तबती के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में है। अत्तौलिबातु लस्न फिल मक्तबती के तौलिबात लाइब्रेरी में नहीं है। अंतुन्ना तौलिबातुन जुदुदुन कि तुम सब न्यू स्टूडेंट्स हो। अंतुन्ना लस्तुन्ना बितौलिबातिन जुदुदिन, बितौलिबातिन जुदुदिन ये चूंकि हमारे पास मुरक्कब तौसीफी आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों को जो है वो इनका एराब चेंज करेंगे फिर से फॉर मौसूफ होने की वजह से। तो अंतुन्ना लस्तुन्ना बितौलिबातिन जुदुदिन कि तुम सब जो है वो न्यू स्टूडेंट्स नहीं हो, नई तालिबात नहीं हो। ओके, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति बिन्नफ़ी मुस्तअमिलन लैसा कि हमें अब सवाल का जवाब देना है, इन सारे सवालों के जवाब देने हैं और क्या करना है कि हमने लैसा का इस्तेमाल करके इनको नफ़ी बनाना है। लेकिन यहाँ आप इन सब क्वेश्चंस में एक चीज़ जो कॉमन देख रहे होंगे वो अदात इस्तिफ़हाम है और वो क्या है? आ। तो आ का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमने अगर इसको नफ़ी बनाना है तो हम ला पहले बोलेंगे, फिर उसके बाद लैसा को हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अमुहंदिसुन अबूका? ला। ला लैस बिमुहंदिसिन अबी। हम इसको ऐसे कहेंगे। अमुदर्रिसतुन उम्मुका? ला लैसत बिमुदर्रिसतिन उम्मी। अतुल्लाबुन इख्वतुका? ट्रांसलेशन इनकी कर ले हम साथ के अमुहंदिसुन अबू का कि क्या तुम्हारे अब्बू इंजीनियर हैं। ला लैसा बिमुहंदिसिन अबी कि मेरे फादर जो है वो इंजीनियर नहीं है। अमुदर्रिसतुन उम्मू का क्या तुम्हारी अम्मी टीचर है। ला लैसत बिमुदर्रिसतिन उम्मी कि मेरी मदर टीचर नहीं है। अतुल्लाबुन इख्वतुका कि क्या तुम्हारी जो हाँ भाई यहाँ पर है कि तुम्हारे भाई तुल्लाब हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो इसका जवाब हम देंगे ला लस लैसु बितुल्लाबिन इख्वती। हम इसको ऐसे कहेंगे कि लैसु बितुल्लाबिन इख्वती कि मेरे जो भाई हैं वो स्टूडेंट्स नहीं हैं। मुमर्रिदातुन अखवातुका कि क्या तुम्हारी जो बहनें हैं वो नर्सेज हैं। तो ला लसना लसना बिमुमर्रिदातिन अखवाती कि मेरी जो बहनें हैं वो नर्स नहीं है। मुदर्रिसुन अंता क्या तुम टीचर हो। ला लस्तु ला लस्तु बिमुदर्रिसिन। इसको हम इस तरह से कहेंगे, फिर जो अंता की ज़मीर है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम अना पे चले जाएंगे ना। आपसे जब कोई सवाल करता है कि तुम कैसे हो तो आप आगे से ये नहीं कहते कि तुम ठीक हो, बल्कि कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो ये इस तरह की कन्वर्सेशन होगी कि तुम को फिर हम या मुतकल्लिम मतलब मुतकल्लिम के सीगे में बदल देंगे। ला लस्तु बिमुदर्रिसिन। अजदुदुन अंतुम? ला लसना बिजुदुनिन, बिल्कुल इस तरह से होगा। फिर अजदीदतु अजदीदतुन सय्यारतुका? ला लैसत बिजदीदतिन सय्यारती कि मेरी जो गाड़ी है वो नई नहीं है। अजदीदतुन सय्यारतुका कि क्या तुम्हारी गाड़ी नई है। ला लैसत
बिजदीदतिन सय्यारती कि नहीं मेरी गाड़ी नहीं है. Okay. يوجه المدرس إلى كل من الطلاب سؤالا يكون جوابه بالنفي ويرد عليه الطالب مستعملا لست نحو کہ جو ٹیچر ہے وہ ایک ایک کر کے یہ کوشچن سب سے پوچھے گا اور سب نے جواب میں لستو کے ساتھ آنسر کرنا ہے, اس کو مطلب نفی بنانا ہے. امن امریکا انت لا لست من امریکا. امتزوج انت کہ کیا تم امریکہ سے ہو, نہیں میں امریکہ سے نہیں ہوں. امتزوج انت کیا تم شادی شدہ ہو, لا لست بمتزوج کہ نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں. امریض انت کیا تم بیمار ہو, لا لست بمریض کہ نہیں میں بیمار نہیں ہوں. مہندس انت کہ کیا تم انجینئر ہو, لا لست بمہندس نہیں میں انجینئر نہیں ہوں. اوکے اس کے بعد ہمارے پاس آگے اگلی تمرین اقرأ المثال ثم ادخل ان على الجمل الآتیہ کہ اگزامپل کو پہلے دیکھنا ہے, اس کے بعد انا کو ایڈ کرنا ہے جملوں کے جملے کے اندر. اوکے تو ہمارے پاس مثال کیا ہے, لی ثلاث اخوات کہ میری 3 بہنیں ہیں. ان لی ثلاث اخوات کہ میری 3 بہنیں ہیں. اوکے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ تاکیدی جملہ آ گیا, بے شک میری 3 بہنیں ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ثلاثو ہے وہ ہمارے پاس مبتدا ہے, جیسے یہاں پر بھی ہمارے پاس اس جملے کی اصل کیا ہے, ثلاث اخوات لی, کیونکہ مبتدا نارملی جملے کے شروع میں ہوتی ہے اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل ہے. اور دوسرے جملے کی اصل کیا کی ہے کہ ان ثلاث اخوات لی کہ انا کے بعد فوراً بعد نارملی اسم انا آتا ہوتا ہے اس لیے. تو یہاں فوکس ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو مبتدا ہے اسے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جملے میں, اور اس کو جب ہم چینج کریں گے انا کے ساتھ, یعنی جب جملہ چینج کریں گے اور انا اس کے سٹارٹ میں ایڈ کر دیں گے تو پھر ہم نے جو مبتدا ہے اس کو حالت نصب میں لے جانا ہے. فی الفصل 5 طلاب جدد کہ کلاس میں 5 نئے اسٹوڈنٹس ہیں. ان فی الفصل 5 طلاب جدد کہ کلاس میں بے شک 5 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں ہیں. تو یہاں ہم 5 کو 5 کر دیں گے کیونکہ انا کی ایڈیشن کے بعد, کیونکہ یہ اسم انا ہو جائے گا. اور طلاب چونکہ معدود ہے اس لیے معدود حالت جر میں ہی ہوتا ہے, اور جدد جو ہے وہ اس کی چونکہ موصوف آ گیا, یہ صفہ یہ صفہ ہے اور یہ موصوف ہے, تو موصوف کی صفہ جو ہے وہ پھر ڈبل کسرہ اس لیے لے رہی ہے حالت جر میں, اس لیے جا رہی ہے کیونکہ موصوف حالت جر میں تھا. لنا مدرس جید کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ اچھے ہیں, استاد اچھے ہیں. تو ان لنا مدرسا جیدا تو مدرسن جیدن جو ہے وہ صفہ موصوف ہو گیا, اس لیے جب انا ہم ایڈ کریں گے تو ان لنا مدرسن جیدن, یہ چونکہ مدرسن جو ہے وہ حالت نصب میں گیا اسم انا ہونے کی وجہ سے, جیدن حالت نصب میں کیا کیونکہ یہ صفہ ہو گئی مدرس کی. فی جیبی 100 ریال اب یہاں پہ جو 100 ہے وہ اسم انا بنائیں گے ہم. میری جیب میں 100 ریال ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ان فی جیبی 100 ریال کہ میری جیب میں بے شک میری جیب میں 100 ریال ہے. اور فی الہندی انہار کثیرۃ, اب یہاں پر انہار کثیرۃ ہمارے پاس مبتدا ہے انہار اور کثیرۃ اس کی صفہ ہے. انہار موصوف بھی ہے اور مبتدا بھی ہے, اور کثیرۃ جو ہے وہ صفہ ہے انہار کی. تو اس کے شروع میں جب ہم انا لگائیں گے تو ان فی الہندی انہارا کثیرۃ, جب ہم انہارا کریں گے تو را کے بعد الف ایڈ کریں گے کیونکہ ڈبل فتحہ جو ہے جب آتی ہے کسی ورڈ کے ساتھ تو اس کے آگے ہم الف ایڈ کرتے ہیں, لیکن کثیرۃ کے آگے نہیں کریں گے کیونکہ تائے مربوطہ اور حمزہ اگر کسی ورڈ کے اینڈ میں آئے اور اس کے اوپر ڈبل فتحہ ہو تو ہم الف نہیں لکھتے اس صورت میں. اوکے ہو گیا. لکا برقیۃ فی المکتب, برقیہ ہوتا ہے ٹیلی گرام اور مکتب البرید مکتب البریدی ہوتا ہے پوسٹ آفس.
کہ پوسٹ آفس میں جو ٹیلی گرام کی سہولت ہے وہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ جو برقیتن ہے یہ پھر ہماری مبتدا ہے، اور لک بھی جار مجرور ہے، فی المکتب البریدی جار مجرور ہے، تو یہ متعلق خبر ہو جائیں گے. ان لک برقیتن فی المکتب البریدی، کہ بے شک تمہارے پاس جو ٹیلی گرام ہے وہ پوسٹ آفس میں موجود ہے. لی $1000 فی المصرفی، کہ مصرف بولتے ہیں بینک کو، اور میرے $1000 یعنی $1000 ہیں بینک میں، تو اس میں الف جو ہے وہ مبتدا ہے، اس لیے ان لی $1000 فی المصرفی، کہ میرے پاس $1000 ہیں بینک میں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں الکلمات الجدیدہ جو کہ اس چیپٹر میں یوز ہوئے ہیں. نیو ورڈز، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، جیدن اچھے کو کہتے ہیں، جیبن واحد ہے، جیب کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جیوب جو ہے وہ اس کی پلورل ہے. نہرن نہر کو بولتے ہیں اردو میں بھی، یہ اس کی پکچر بھی بنی ہوئی ہے ہمارے پاس، اور انہار جو ہے وہ اس کی پلورل ہے. برقیتن ٹیلی گرام ابھی ہم نے دیکھا، اور اس کی جمع ہوتی ہے برقیاتن. مصرفن جو ہے وہ بینک کو کہتے ہیں، اور مصارف جو ہے وہ اس کی پلورل ہے. یہ جیسے کیش لکھا ہوا ہے، یہ ایک پکچر آف بینک انہوں نے بنائی ہے یہاں. مکتب البریدی پوسٹ آفس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا، الدرس الثانی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.